اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ: وہی ذات ہے جس نے ایک رسول دین ہدایت اور حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات کتنے ہی مشرکین کو بری کیوں نہ محسوس ہو۔ او کما قال، اس آیت کے مفہوم کے مطابق کہ کفر اور شرک کبھی بھی اسلام کو پسند نہیں فرمائیں گے اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہی ڈالیں گے۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ غیر مسلموں کی ایک تنظیم ہے PEW، جس کا کام یہی ہے، پروجیکٹ ہوتا ہے ایسٹیمیٹ لگانا اور ورک شیٹ تیار کرنا۔ اس نے تحقیق کر کے یہ بات سامنے رکھی ہے دنیا کے کہ دنیا میں تیزی کے ساتھ جو پھیلنے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور یہ بہت جلد ایسٹیمیٹ میں 2015 سے 2060 یا 2050 تک دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ باقی ساری آبادی سے مسلمانوں کی آبادی 2 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس پر ان سے سوال کیا گیا کہ اس کی وجہ بتلائی جائے، تو وجہ اس نے یہ بتلائی کہ مسلمانوں میں، نوجوان نسل میں اپنے مذہب سے خاص طور پر لگاؤ ہے اور اپنے مذہب کے بارے میں وہ جذباتیت کا شکار رہتے ہیں، اور یہی جذبہ ان کا کبھی کسی بھی وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑے عمل کا پیغام بن سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں میں اپنی آبادی کے لحاظ سے وہ نئی نسل کے حوالے سے زیادہ جو ہے فکر مند رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ جو ہے پیدا کرنے پر ثواب کی نوید سنائی گئی ہے کہ جتنا زیادہ مسلمان جو ہے وہ پیدا ہوں گے، حق نے پسندیدہ فرمایا ہوا ہے، تو یہ کثرت اولاد جو ہے ان کی آبادی کے بڑھنے کا سبب ہے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں جن کے بارے میں ہم سے معلومات پہنچتی ہیں کہ 4000 سے 4300 کے قریب ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مذہب آبادی کے لحاظ سے موجودہ وقت میں عیسائیت ہے، اور دوسرے نمبر پر اسلام ہے، تیسرے نمبر پر ہندو مت، اور پھر اس بدھ مت، جین مت، سکھ مت اور یہود کا نمبر آتا ہے، پھر دیگر لوکل مذاہب اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ سارے مذاہب اپنے مذاہب کے بچانے میں تگ و دو میں مصروف عمل ہیں، اپنے اپنے مذہب کی بہتری میں کام کر رہے ہیں۔ عیسائیت اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے عیسائی مشنریز کا استعمال کرتی ہے، اور ایڈ اور ٹریڈ کا نام کے ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتی رہتی ہے۔ اس میں ہم مسلمان جو ہیں اپنے اس اعتبار سے اپنے مذہب کی ویسے خدمت نہیں کر پا رہے جیسا کرنا چاہیے۔ دنیا کے بہت سے منصف مزاج لوگ ہیں جو تحقیق پر یقین رکھتے ہیں۔ جب وہ ادیان عالم کا مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو باقی مذاہب میں اسلام کو سب سے بہتر پاتے ہیں، اور پھر اپنے مطالعے پر، اپنے تحقیق پر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو عملی طور پر وہ مسلمان حضرات سے ملنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جو پایا جاتا ہے اس کو کس طرح عمل میں لے کے آنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ایسے بہت کم نمونے ہیں جو ہم عمل کے طور پر پیش کر سکیں۔ شومی قسمت ہمارے بدعمل لوگ، بدعمال لوگ اور عملیت کے میدان سے آری لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کے جو ہے وہ عملی ثبوت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بہت سے جو ہے وہ الجھنیں ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کو اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، اپنے پیغمبر کی صورت و سیرت و سنت کو محفوظ کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان ایک ہی وقت میں مسلمان بھی ہے، وہ مؤمن بھی ہے، مبلغ بھی ہے، سفیر بھی ہے، اور اسلام کا پرچار کرنے والا بھی ہے۔ اپنے اس عہد میں اور آپ اس وقت کے تمام غیر مسلموں کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور ہم کے لیے ہم معیار ہیں۔ اگر ہم اس وقت اپنے پیغمبر کی سیرت پر عمل کریں گے تو اس وقت انسانوں جو اپنی راہ گم کیے بیٹھے ہیں، راہ ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ عمل دیر سے نہ صحیح جلد لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اپنے ایسی مسلمان آبادی کو، مسلمان عوام کو، آنے والی نسل کو عمل کے ذریعے سے ان کو متاثر کر سکتے ہیں، ان کو اپنے مذہب پر باقی رکھ سکتے ہیں، ان کو اپنے مذہب کے بارے میں تعلیمات دے سکتے ہیں۔ ہماری قوم کے المیوں میں سے المیہ یہ بھی ہے کہ ہم جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جذبات اچھی چیز ہے، عمل کو دعوت دیتا ہے، لیکن عملیت اس سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں اور آپ کو جذبات کے ساتھ عملیت کے میدان پر اسلام پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی اس دور میں خدمت کرنی ہے، تاکہ ربیع الاول کا جو مقصد خاص ہے، مقصد اہم ہے، وہ پورا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔